بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ وظائف ان کو بتلائے جاتے ہیں تو وہ وظائف نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجعت ہو جائے گی۔ جو بھی ان کو عمل بتلایا جائے وہ ڈر کے مارے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کچھ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی اس وظائف کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے کیا ہمیں رجعت تو نہیں ہو جائے گی؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ رجعت ہوتی کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے رجعت، اور اس سے کیسے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیات کو پڑھنے سے کوئی رجعت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل پڑھنے سے رجعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اس عمل کے اندر۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کریم یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بطور ثواب کے، بطور نیکی کے بھی بنایا ہے کہ جو شخص اس کلام الہی کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کر دے، تو کوئی بھی رجعت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا جہاں سے جی چاہے آپ پڑھیں، آپ کا جتنا جی چاہے قرآن کریم کو پڑھیں، آپ کا جتنا جی چاہے آپ ذکر کریں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آپ ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے مبارک محفل کے اندر آپ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کو یاد کریں گے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کے ناموں کو کثرت کے ساتھ لو، تو اس سے کیا رجعت ہوگی؟ کوئی رجعت نہیں ہوتی اس سے۔ اگر آپ کی نیت تقرب اللہ ہے، اگر آپ کی نیت اس وجہ سے ہے کہ خیر و برکتیں حاصل ہوں، رحمتیں حاصل ہوں، تو اس کے اندر بھی کوئی رجعت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ خیر و برکت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اپنی رضا بھی نصیب کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو وظیفہ ہم لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا تو اس کو پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں، یا تو علاج معالجے کے لیے پڑھتے ہیں، شفا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر احتیاط ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر احتیاط نہیں کی تو پھر رجعت ہو جاتی ہے، اور اپنی مرضی سے شروع ہو گئے، کسی کی زیر نگرانی آپ نہیں ہیں اور آپ نے شروع کر لیے جی وظائف اپنی مرضی سے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور شروع ہو گئے۔ جہاں سے بھی مرضی آپ دیکھیں، لیکن کسی عالم دین سے آپ پوچھ لیں کہ اس وظیفے کو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں بطور علاج معالجے کے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر جادو جنات کے مسائل ہوتے ہیں یا پھر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عمل پڑھنا شروع کرتے ہو تو عمل پڑھنے کے دوران آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو تو بھی رجعت شجاعت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، آپ نے آیت الکرسی شروع کر دی۔ اب آیت الکرسی شروع کرنے سے آپ کا کیونکہ علاج ہو رہا ہے، آپ علاج کی نیت سے، علاج کی غرض سے یہ پڑھ رہے ہیں، تو اب جو آپ کے ساتھ چیز تھی، جادو تھا، جنات تھے، شیاطین تھے، تو جب ان کو تکلیف پہنچی آپ کے اس پڑھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آپ کو بھی اس کے بدلے میں تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ جب وہ آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کرتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار میں نے یہ عمل شروع کیا اور اس کی وجہ سے تو مجھے زیادہ مسائل پیدا ہو، لہٰذا چھوڑ دو۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا وار جو ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک لگ گیا۔ اب آئندہ کے لیے بھی آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے تو وہ یہی کام کریں گے، وہ آپ سے چھڑوانے کی کوشش کریں گے، ری ایکشن دکھلائیں گے الٹا۔ جب آپ مضبوط ہوں گے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ آپ کے گھر کوئی کچرا پھینک جاتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی پتھر پھینکتا ہے، آپ کی طاقت بھی ہے،
اس کو روکنے کی، لیکن آپ اس ڈر کے مارے روک نہیں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر اس کو روکا تو کل کو یہ 50 پتھر کی جگہ پہ 100 پتھر ڈال دے گا۔ تو اس میں آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس کو نہیں روک رہے۔ اگر آپ روک دیتے تو کل کو وہ نہیں ڈالے گا آپ کے گھر میں پتھر، لیکن آپ اس کو نہیں روکتے تو وہ کل آج جو 50 پتھر ڈال رہا ہے وہ کل 100 پتھر ڈالے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جنات، جادو اور شیاطین کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ عمل نہیں پڑھتے یا آپ عمل پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ کو جب وہ ری ایکشن آتا ہے تو آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ اس سے بڑھ کر آتے ہیں چیزیں۔ تو آپ اس چیز کا خیال کریں کہ جو بھی عمل آپ شروع کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ کے کریں کس نیت، کس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ نیت اور مقصد کا بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ کا ارادہ صحیح ہوگا، تو پھر آپ نے اس نیت اور اس ارادے پر مضبوط رہنا ہے، پکا رہنا ہے۔ جب آپ کا ایمان اور یقین اس پہ پکا ہوگا، پختہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ چیز آخر کار کب تک آپ کا مقابلہ کر پائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کی امانت کو ہم نے زمین و آسمان میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کے اوپر نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد زمینوں نے، آسمانوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس امانت کو سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم نے یہ امانت سنبھال لی، سنبھالنے کے بعد ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا جلال تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر منتقل کر کے، اس جلال کو ختم کر کے، قرآن کریم کی تاثیر کو ٹھنڈا کر کے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ اب صرف اور صرف اس کی تاثیر صرف اور صرف انسانوں کے لیے ٹھنڈی ہے اور کسی چیز کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ بڑا جلالی ہے، یہ بڑا جمالی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم سارے کا سارا جمال ہے۔ اللہ جمال یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی جمال بنایا ہے۔ ہاں، جلال تب تک تھا جب یہ آسمانوں پہ تھا، تب تک اس کے اندر جلال تھا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتر گیا، اس کا جلال ختم ہو گیا، اب یہ جمال کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ اس جلال کو برداشت کر سکے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس وجہ سے کہ جو کیفیت اس وقت ہوتی تھی وہ جلال کی کیفیت ہوتی تھی۔ جب وہ وحی ختم ہو جاتی پھر وہ جمال کی صورت بن جاتی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے ران کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور اسی دوران وحی نازل ہو گئی، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے اوپر کسی نے پہاڑوں کے پہاڑ رکھ دیے۔ اور جب وحی ختم ہو گئی تو پھر یہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جلال تھا وہ سینہ اطہر میں ہی رہ گیا، اس کو سینہ اطہر نے جذب کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے۔ اس وقت قرآن کریم کی کوئی ایسی آیات نہیں کہ جو کہ جلالی ہو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وظائف پڑھنے سے دماغ خشک ہو جاتا ہے، جسم خشک ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو، وظائف پڑھو، آپ نے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں کی سی مثال ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی سی مثال ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا اپنی چونچ لے کے انسان کے دل کے اوپر مچھر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو غافل پاتا ہے اس دل کو تو اس کے اندر ڈنگ مارتا ہے اور اپنے وساوس داخل کرتا ہے۔ یہ تب کرتا ہے کہ جب دل غافل ہوتا ہے، یعنی اس وقت مردہ والی کیفیت ہوتی ہے دل کی، اور جب اس کے اندر ذکر چالو ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال زندہ کسی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ایک مردے کے اوپر اگر آپ
10 تھپڑ کیا 10 لاٹھی بھی آپ مار دیں تو مردے نے کوئی حرکت نہیں کرنی، کوئی جواب نہیں دینا۔ اسی طرح زندہ کو اگر آپ 1 تھپڑ بھی ماریں گے تو اس کے بدلے میں یا تو گالیاں کھائیں گے یا تو 10 تھپڑ کھائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، جب آپ کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ڈر کے مارے شیطان آپ پر حملہ نہیں کرتا، شیطان آپ کو وساوس میں نہیں ڈالتا۔ لیکن جب آپ کا دل غفلت میں ہوتا ہے، آپ ذکر نہیں کرتے، آپ وظائف نہیں پڑھتے، صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کا دل مردہ ہوتا ہے، شیطان جس طرح چاہتا ہے آپ پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو وظیفہ اور جو عمل کرنا ہے وہ یا تو اللہ کے لیے کرنا ہے، یا خیر و برکت کے لیے کرنا ہے، یا علاج معالجے کے لیے کرنا ہے۔ تو خیر و برکت اور ثواب کے لیے تو وہ ہو گیا، اس کے اندر کوئی معاملات نہیں خراب ہوتے۔ ہاں صرف اور صرف ہوتے ہیں تو علاج معالجے میں خراب ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے پھر جب اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ نے کوئی عمل شروع کرنا ہے علاج معالجے کے لیے، پھر آپ نے ڈٹ کر رہنا ہے، پھر آپ نے صحیح معنی ایمانی قوت اور ایمانی جذبے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی رجعت آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آپ انشاءاللہ اس میدان کے فاتح ہوں گے اور آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں وقتی طور پر اگر آپ کو کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ زیادہ دھیان اور زیادہ تصور اور زیادہ یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں تاکہ اس چیز کو اور زیادہ تکلیف ہو، تاکہ اس کو اور زیادہ موت پڑے، تاکہ یہ اور جلے، تاکہ یہ اور چیز پانی پانی ہو جائے کہ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان پانی پانی ہو جاتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے آپ، تو اس وقت شیطان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ نے اپنی ایمانی کیفیت کو مضبوط کر کے عمل پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔